Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. ہم لوگ بات کریں گے اس لڑائی سے جو اسلام کی پہلی لڑائی مانی جاتی ہے، جس کو پروفٹ محمد نے لیڈ کیا۔ وہ جنگ جو ہے سو کولڈ طریقے سے مسلمان جیتے تھے، تو وہ جنگ ہے جنگ بدر، یعنی کہ بیٹل آف بدر، جو کہ 624 AD میں ہوئی تھی، جو کہ مکہ کے جو قریش قبیلہ تھا، ٹرائب تھا، کافر لوگ جو تھے مکہ کے، ان کے اور مسلمانوں کے بیچ درمیان لڑی گئی تھی۔ لیکن دوستو، اس جنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو سب سے پہلے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا ہوگا کہ آخر یہ جو جنگ ہے وہ کیوں لڑی گئی تھی، اور کیا ایسے ریزن تھے کہ یہ جو جنگ ہے جنگ بدر۔ تو آپ لوگوں کو ایک چیز بہت کلیئر وے میں بتا دوں اور آپ کو سمجھنے والی ہے کہ اکثر جو ہے مسلمان یہاں پر یہ پریٹینڈ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک ڈیفینسو وار تھی، کیونکہ مکہ کے جو قریش تھے، جو کفار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مدینہ میں اٹیک کر دیا تھا۔ لیکن دوستوں، جب آپ اس وار کے پیچھے کی ہسٹری کو جانیں گے، جو کہ میں کہیں اور سے جاننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اسلامک نیریٹو سے ہی اس کو جانیں گے، یعنی کہ آپ روایتوں سے اس کو جانیں گے، یا آپ سیرت کی کتاب سے اس کو جانیں گے، یا آپ حدیثوں سے اس کو جانیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں کوئی ڈیفینسو وار نہیں تھی، بلکہ یہ ایسی وار تھی کہ جس میں ایک لٹیروں کا ایک گروپ ہے جو کہ راستے سے آنے جانے والے لوگوں کو لوٹتا ہے، ان کے پیسے لوٹ لیتا ہے، ان کا خزانہ لوٹ لیتا ہے، ان کی دولت لوٹ لیتا ہے، اور یہ کام وہ لگاتار مسلسل 8 9 10 بار کرتا ہے۔ پھر ایک دن پریشان ہو کر کے وہ لوگ جن کو وہ لوٹتا ہے وہ سارے کے سارے یونائٹ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس لٹیرے گروپ سے، اس ڈاکو گروپ سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے، تو ہم جا کر کے ان کا کام تمام کریں گے۔ تو تب جا کر کے وہ اٹیک کرتے ہیں ان ڈاکو کے گروپ کے اوپر۔ اب وہ ڈاکو جب ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں اور وہ لڑتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم لوگ تو بڑی شانتی سے اپنا لوٹ پاٹ کا کام کر رہے تھے، ہم لوگ تو آنے جانے والوں کو لوٹ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا، تو اب ہم جو لڑ رہے ہیں، جو وار ہم لڑ رہے ہیں، یہ ایک ڈیفینسو وار ہے، ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ کلیم یا ان کا یہ جو اوپینین ہے یا جو نیریٹو ہے، کیا آپ لوگ اس کو ایک ویلڈ آرگیومنٹ مانیں گے ان کی لڑائی کے لیے؟ اور کیا آپ اس کو ایک دفاعی، ایک ڈیفینسو وار کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ دوسروں کے قافلے، دوسروں کے قبیلے لوٹ رہے تھے تو بدلے میں انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا؟ obviously not، بالکل نہیں کہیں گے۔ لیکن بات دوستو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایکچول میں ایسا ہی کہتا ہے، اسلام کے ماننے والے ایسا ہی نیریٹو بناتے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ہپوکریسی والی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ جو ہے وہ قافلوں کو لوٹ رہے ہو، ان کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہو، ان لوگوں کو آپ مار رہے ہو، اور پھر جب وہ بدلے میں ریبٹل میں آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو آپ جا کر کے سامنے سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایسا ہی اسلامک وار کا حال ہے، اور ایسا ہی اس پہلی لڑائی جنگ بدر کا حال ہے، جب محمد صاحب جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب یہ جتنی بھی باتیں میں کروں گا یہاں سے لے کر کے، وہ ساری کی ساری باتیں، ایک ایک ورڈ اور ایک ایک انسیڈنٹ کتابوں کے اندر درج ہے، جس کو میں بار بار کوٹ نہیں کروں گا، میں ایک ہی بار بتا دیتا ہوں کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں سیرت رسول اللہ بائی ابن اشاق، سیرت کی کتاب سے، اور میں آپ کو حوالے دوں گا سنا.com سے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے۔ تو آپ کو جو ہے اس چیز کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ میں ایکچولی جو آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں یا جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ ان کی اپنی اوتھینٹک کتابوں سے آتی ہے اور اوتھینٹک حدیثوں سے آتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ ریفرنسز چیک کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو ابھی میں
ٹائم نہ لگے، اسٹریٹ فارورڈ چلتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو ہے یہ اسٹوری رکھوں گا. اس سے پہلے میں بیچ میں کچھ ریفرنسز، کچھ حدیثیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چلوں گا. تو ابھی اسٹارٹنگ کے طور پر آپ یہ حدیث یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3992 ہے، جس میں رفا نام کا صحابی جو ہے وہ روایت کر رہا ہے. واز ون آف دا بدر واریر. رفا جو ہے وہ روایت کرتا ہے جو کہ بدر کے واریر میں سے ایک واریر ہے. کہتا ہے گیبریل یعنی کہ جبریل came to the prophet and said, جبریل اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کے کہا how do you look upon the warriors of Badr among yourself. تم جو بدر کے جو واریر ہیں، بدر کے جو جنگجو ہیں، تم ان کو اپنے میں سے کیسے دیکھتے ہو. The prophet said as the best of the Muslims، کہ وہ مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں. اور said a similar statement. On that Gabriel said, and so are the angel who participated in Badr battle. اس نے پوچھا، جبریل نے آگے، اور ان فرشتوں کا کیا جنہوں نے بدر کی جنگ میں، بدر کی لڑائی میں شرکت کی، جو شریک ہوئے. تو یہاں سے ایک نیریٹو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ فرشتوں نے جو ہے وہ جنگ کی لڑائی میں شرکت کی اور وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑے. اب فرشتے کون؟ فرشتے وہ دوستوں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو ہی دکھائی نہیں دیتے تو پھر کافروں کو بھی دکھائی نہیں دیتے ہوں گے. تو اس لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسی اینٹی بھی لڑ رہی تھی جو دکھائی نہیں دیتی اور جو بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، انسانوں سے تو بہت زیادہ پاورفل. تو بات یہاں پر شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب رسول اللہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد وہاں کے مدینہ کے یعنی کہ یثرب کے لوگوں نے ان کو اپنا رسول کنسیڈر کر کے ان کی چھتر چھایا میں انہوں نے ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا شروع کر دیا. اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن کے اندر ذکر آتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 64 اور 65 میں قرآن جو ہے وہ ان کو ترغیب دلا رہا ہے کہ تم جا کر کے کافروں کے ساتھ جنگ کرو اور اللہ تمہارا نگہبان ہے، اور تم میں سے اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے 64 میں. اور 65 میں کہتا ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. تو بات ایسی ہے کہ اللہ بھی اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں، اور الگ الگ نیریٹو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اب جیسے کہ 65 میں کہتا ہے اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ. اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی کہ 10 ٹائم، 10 گنا پر. اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے 20 جو ہے وہ 200 پر اور 100 جو ہے وہ 1000 پر غالب رہیں گے. لیکن 66 میں کہتا ہے اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، یعنی کہ تم میں کمزوری ہے. پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے. اب یہاں پر کر دیا 100 اگر رہیں گے تو 200 پر غالب. تو یہ جو ہے وہ لڑائی کے بعد کی، رزلٹ آنے کے بعد کی آیت ہے، اور یہ لڑائی سے پہلے کی آیت ہے. تو اس میں شوق دلانے کی بات کر رہا ہے کہ شوق دلاؤ جہاد کا. جب ان کو شوق دلا دیا اور لڑے تو ان کی اچھے سے پٹائی ہوئی، اور اس کے بعد پتا چلا اللہ کو کہ نہیں، پہلے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ تم میں سے جو 20 ہیں وہ 100 پر، اور تم میں سے جو 100 ہیں وہ جو ہے 1000 پر غالب رہیں گے، لیکن وہ اللہ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں، یہ تو اگر 100 ہوں گے تو یہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے، 1000 کے اوپر نہیں آ سکتے. تو اللہ کو بھی ایکچولی جو بات پہلے پتہ نہیں تھی وہ بعد میں پتہ چل گئی. تو اینی اس طرح کی آیتیں قرآن کے اندر آنے لگتی ہیں، اور بہت ساری ایسی آیتیں آتی ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر کے ان قافلے کے انتظار میں بیٹھو، گھات میں بیٹھو، اور تم کو اللہ جو ہے مال غنیمت میں بہت سارا مال عطا فرمائے گا. بات یہ ہے دوستو کہ جو مکہ کے جو قریش تھے، کافر جو تھے، وہ اپنا مال جو ہے وہ ملک شام، یمن کی طرف لے کر کے جاتے تھے، یا شام یعنی کہ آج کا سیریا. تو وہاں پر وہ اپنا مال لے کر کے جاتے تھے اور وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور شام سے سامان لے کر کے آتے تھے، اس کو عرب میں تجارت کیا. تو ان کافروں میں جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، جیسے اس میں ابو جہل تھا،
ابو سفیان تھا, خالد بن ولید تھے, ان کے قبیلے والے تھے, اور بہت سارے اور لوگ تھے تجارت جو کیا کرتے تھے. یہ لوگوں کے قافلے ہوا کرتے تھے. تو جب یہ لوگ اپنا مال, اپنا کارواں لے کر کے ملک شام جایا کرتے تھے یا ملک شام سے واپس آیا کرتے تھے, تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا. یعنی کہ مکہ سے شام جانے کے لیے اور شام سے مکہ آنے کے لیے جو راستہ تھا وہ راستہ مدینہ سے ہو کر کے جاتا تھا. تو جہاں پر محمد صاحب اور محمد صاحب کے جو کمپینین ہیں, جو کہ لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے پہلے, ایمان لانے سے پہلے بھی, اور وہاں کے یہودیوں کو لوٹا کرتے تھے, یثرب کے, کیونکہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا. یثرب کا مطلب ہوتا ہے یہودیوں کا شہر. تو وہاں یہ رہتے تھے, وہاں ان کو لوٹا کرتے تھے. تو یہودی ان کو کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا مشائع آئے گا, یعنی کہ ہمارا رسول اگلا آئے گا, تو وہ تم سے ہمارے اوپر کیے ہوئے تمہارے اس ظلم کے اور تمہاری اس لوٹ مار کا بدلہ لے گا. لیکن جب محمد وہاں پر آئے تو ان لوگوں کو لگا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی مسیح ہے جس کی دھمکی ہم کو یہ بنی اسرائیل والے یعنی کہ یہودی لوگ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں. تو یہ آ کر کے اس سے ملیں اور اس کو قبول کر لیں, اس سے پہلے ہم اس کو اپنا رسول مان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کر لیتے ہیں, دوستی کر لیتے ہیں, تاکہ یہ ان کے ساتھ مل کر کے ہمیں تکلیف نہ پہنچائے. اس وجہ سے انہوں نے محمد کو جوائن کر لیا. اب محمد کو بھی پتا تھا کہ یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, اور محمد کو بھی اس وقت لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور ساتھ میں بہت سارے پیسے کی بھی ضرورت تھی. تو محمد نے ایک راستہ نکالا, اور وہ راستہ یہ تھا کہ یہ آنے والے وہ ٹرائبس, وہ قبیلے جو کہ مکہ سے مدینہ کو ہوتے ہوئے شام جاتے ہیں یا شام سے مدینہ کو ہوتے مکہ جاتے ہیں, یہ ان کو لوٹے گا, تاکہ اس کے لوٹ مار میں ان کو بہت سارا مال بھی ہاتھ لگے, اور یہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے یہ بھی محمد سے خوش رہیں اور محمد کے ساتھ جو ہے یہ چلتے رہیں. اس لیے محمد نے ان کو مال غنیمت کا واسطہ دیا. یہاں تک کہ جب وہ لوٹتے تھے قافلوں کو, تو لوٹنے کے بعد اگر ان کو زیادہ مال کبھی نہیں ملتا تھا یا ملتا بھی تھا, تو وہ جن لوگوں کو سے وہ مال لوٹتے تھے ان لوگوں کو بھی وہ لوگ جو ہے اپنے بندی بنا لیا کرتے تھے, اپنے قبضے میں لے لیا کرتے تھے, اور بعد میں فدیہ لے کر کے, یعنی کہ ایک موٹی رقم وصول کر کے ان کے گھر والوں سے, اور تب ان لوگوں کو چھوڑا کرتے تھے. تو آپ کو ایک چیز بتا دوں میں, جنگ بدر میں ابو سفیان اور باقی اور ابو جہل اور ان لوگوں کا تجارتی کارواں لوٹنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ محمد سے بہت زیادہ خفا تھے. یہ لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے, کارواں کو لوٹا کرتے تھے. تو خالد بن ولید کا ایک بھائی تھا, چچیرا بھائی, تو ان لوگوں نے, مسلمانوں نے اس بھائی کو جو ہے اپنا بندی بنا لیا, اپنے قبضے میں لے لیا اس کے کارواں کو لوٹ کر کے. اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ خالد بن ولید کا بھائی ہے, جو کہ ایک بہت بہت مالدار قبیلے سے آتے ہیں قریش کے, تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ بہت بڑی رقم, یعنی کہ 4000 دینار اس وقت رقم لگائی کہ اگر خالد چاہتا ہے ان کو چھڑانا, یا خالد کے پریوار والے چھڑانا چاہتے ہیں اس کو مسلمانوں سے, تو اس کے بدلے میں 4000 دینار کی موٹی رقم دینی پڑے گی. یہ دوستو اس وقت کی اتنی بڑی رقم تھی کہ آج اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ جو ہے وہ کروڑوں روپے بنتی ہے. تو جب یہ کروڑوں روپے کی رقم جو ہے انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کری, اور سارے مکہ والوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑی رقم ہے, اس کو تو کوئی دے گا ہی نہیں. لیکن دوستو خالد بن ولید جو ہے وہ اتنے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کے لیے 4000 دینار کی رقم جو ہے بہت چھوٹی رقم تھی. تو انہوں نے یہ رقم جو ہے وہ مسلمانوں کو, محمد کو عطا کری اور اپنے بھائی کو چھڑوا لیا. تو اس وجہ سے محمد اور مسلمانوں کے خلاف خالد بن ولید بھی غصے میں تھا, اور وہ بھی ان سے بدلہ لینا چاہتا. تو بہرحال یہ لوگ جو ہے وہاں سے آنے جانے والے ان کارواں کو تو لوٹتے ہی تھے, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا. تقریباً 2 سے 3 لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا مسلمانوں نے, جس کی وجہ سے بھی مکہ کے جو قریش تھے, جو کافر تھے, وہ کافی ناراض تھے مسلمانوں سے اور محمد سے. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں پر اور مکہ پر جو ہے ہم لوگ اٹیک کریں گے, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مرنے والے لوگوں کا بدلہ لے سکیں, اور یہ محمد جو ہے اور اس کے ساتھی لوگ جو ہیں ان لوگوں سے ہم کو چھٹکارا مل جائے. تو اس وجہ سے دوستو جنگ بدر جو ہے وہ ہوئی, اور کافر جو ہے وہ اپنا 1000 کا لشکر لے کر کے اور گئے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے. تو ان لوگوں کی جو تعداد تھے مسلمانوں کی اس وقت 313 کے آس پاس بتائی گئی ہے, اور ادھر سامنے سے جو ہے وہ 1000 لوگوں کا کافروں کا لشکر تھا.
اب یہ جس راستے سے جانے والے تھے دوسری طرف سے یعنی ملک شام کی طرف سے ٹریول کر کے ابو سفیان کا جو قبیلہ تھا، ابو سفیان کے لوگوں کا جو قبیلہ تھا جو کہ تجارتی قبیلہ تھا، وہ آنے والا تھا مکہ میں مدینہ سے ہو کر، اور مسلمانوں کا یہ پلان تھا کہ یہ اس قافلے کے اوپر، اس تجارتی کارواں کے اوپر اٹیک کر کے اس کارواں کو لوٹیں گے، ان لوگوں کو جو ہے وہ قیدی بنائیں گے اور پھر فدیے کے طور پر پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کہ لوگ کسی کو کا اپہرن کر لیتے، کڈنیپ کر لیتے، پھر فروتی کی رقم مانگتے ہیں اور فروتی کی رقم لے کر کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں، تو ویسا ہی ایکچولی محمد اور محمد کے ساتھی بھی کر رہے تھے اور ڈکیتی بھی مار رہے تھے، یعنی کہ ڈکیت گروپ بھی ہے یہ، اور یہ کڈنیپر گروپ بھی ہے محمد کا، اور یہ اس حرکتوں کو انجام دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے طے کیا کہ جب یہ اٹیک کریں گے اس قافلے کے اوپر تو ہم لوگ جو ہے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے دوستوں کہ وہ قافلہ دوسرا راستہ لے کر کے یعنی کہ ملک شام سے دوسرا والا راستہ لے کر کے گھوم کر کے مدینہ سے نہ جا کر کے دوسرے راستے سے گھوم کر کے وہ لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا مسلمانوں کو، وہ وہاں پر پہنچے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ قرآن کے دوارا میسج دے رہا تھا کہ تم جاؤ وہاں پر، وہاں جا کر کے تم کو قافلہ ملے گا اور تم اس کو لوٹ لو، لیکن دوستو ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ دوسرے راستے سے وہاں سے نکل گئے اور مسلمانوں کو وہاں کچھ نہیں ملا۔ اب جو مشرک تھے، کافر تھے، جو اپنی پوری آرمی لے کر کے 1000 لوگوں کی آئے تھے لڑنے کے لیے، تو وہ اس سے تھوڑا سا دوری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ جیسے ہی مسلمان اٹیک کریں گے ہم ان پر اٹیک کر دیں گے، لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کارواں تھا وہ دوسری سائڈ سے سیفلی نکل گیا ہے، اور ان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کارواں تو سیف ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کرنے کی اور ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو سفیان کا جو کارواں تھا وہ تو نکل گیا بچ کر کے سیف۔ تو تب ابو جہل جو ہے، جو کہ محمد کا چاچا ہے، بڑا ذہین انسان ہے یہ، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو اب ہم ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے، تاکہ یہ جو قصہ ہے روز روز کا لوگوں کو لوٹنے کا، اس کو بچانے کا اور یہ سب ٹینشن کا، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اٹیک کیے بنا مسلمانوں کے اوپر واپس نہیں جائیں گے، لہٰذا ابو جہل کے اشارے کے اوپر وہ 1000 لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، یہ جو 313 کے سمتنگ لوگ گئے تھے کارواں لوٹنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ وہاں جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اسی لیے یہ وہ والا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اٹیک، ہم لوگ تو جنگ کرنے گئے نہیں ہے، ہمارے پر تو جنگ ہوئی ہے، ہمارے پر تو اٹیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے دفاعی جنگ لڑی ہے۔ لیکن دوستو یہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ وہاں پر کرنے کیا گئے تھے، کیا وہاں پر دھنیا لینے گئے تھے؟ یہ لوگ جو ہے ان کی کارواں کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو جب یہ ان لوگوں کو نہیں پائے وہاں پر اور ان لوگوں کو لوٹ نہیں پائے، ان لوگوں کو قتل نہیں کر پائے، تو یہ جھنجھلاہٹ میں تھے، اور اسی وقت جو ہے ان کافروں نے یعنی کہ مشرکوں نے، مکہ کے قریشیوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، جس میں شروع میں تو ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہونے لگے، لیکن بعد میں یہ جو مسلمان تھے جو کہ پیشے سے ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، واریر تھے، لڑنے والے تھے، تلوار باز تھے، اور اس کام میں جو ہے پورے کے پورے وہ ماہر تھے، کیونکہ ان کا پیشہ یہی تھا روز رات دن۔ اب آپ دیکھ لو کہ اگر آپ 10-20 لوگوں کو آپ ایک ڈکیتوں کے گروپ کے اوپر آپ اٹیک کروا دو تو وہ 10-20 لوگ جو ہے وہ ان ڈکیتوں کو اتنی بہرحمی سے نہیں مار پائیں گے، یا ان کو اتنی طریقے سے قتل نہیں کر پائیں گے، یا اتنی جلدی ان کو قبضے میں نہیں لے پائیں گے ان ڈکیتوں کو، کیونکہ ڈکیت جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، وہ پوری طریقے سے ان کی ٹریننگ ہو رکھی ہے اس چیز کی، اور ان کو لوگوں کو مارنے میں اور قتل کرنے میں ذرا بھی افسوس یا دکھ نہیں ہوتا، نہ ان کے ہاتھ کانپتے۔ لیکن یہ عام لوگ جو گئے ہیں وہاں پر صرف اس لیے وار لڑنے کے لیے کہ بھائی محمد ان کے قافلوں کو لوٹ رہا ہے، ان کے آنے والے سامان کو لوٹ رہا ہے، ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹ رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ان کو بندک بنا رہا ہے، ان کے پیسے میں بدلے میں فدیہ لے کر کے وصولی کر رہا ہے، ان کو مار ڈال رہا ہے، تو یہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس لیے بگئے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے، اور بعد میں انہوں نے، محمد نے قرآن کی آیتوں میں یہ سب چیزیں ایڈ آن کی کہ بدر کی جو جنگ ہے وہ 313 صحابہ وہ اس لیے جیتے ہیں کافروں سے کیونکہ فرشتے جو ہے وہ غیبی طور پر مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ لوگ جو ہے وہ لٹیرے تھے، ان لوگوں کو صرف مال سے مطلب تھا، اور یہ صرف اور صرف دولت اور مال لوٹنا چاہتے تھے۔ اس کی مثال قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ملتے ہیں۔ محمد کا لالچ، مال غنیمت کا لالچ،
काफिरों की गुलाम लोनियों को वो कब्जाने का लालच वो साफ दिखता है। साथ ही साथ ये जो 67 नंबर की आयत है ये इस बात की जो है शहादत दे रही है, नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक के मुल्क में अच्छी खूंरेजी की जंग ना हो जाए। जब मोहम्मद जो है, नबी जो है, वो लोगों को कैदी बना लेता था और उनके बदले में फिदिया लिया करता था और उनको छोड़ दिया करता था, तो उस वक्त जो है वो लोग जो है वहां पर फिदिया के चक्कर में या माले गनीमत के चक्कर में ये सब काम किया करते थे। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए, यानी कि बहुत बढ़िया वाली जंग ना हो जाए जिसमें बहुत सारा खून बहा जाए। तुम तो दुनिया का माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का है और अल्लाह जोर और बाहिकमत है। यानी कि अल्लाह जो है वो ये बता रहा है, यानी कुरान ये बता रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ माल चाहते थे, ये लोग लुटेरे थे, ये लोग डाकू थे और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना और माल बनाना था। ये बात की जो वजाहत है और जो इस बात की तस्दीक जो है वो कुरान खुद कर रहा है अपने आप। तो दोस्तों ये लोग जो है उसी इंटेंशन से काफिलों को लूटा करते थे, कबीलों को लूटा करते थे। अब मेरा सवाल ये है, अगर आने जाने वाले काफिलों पर रास्ते में कोई डकैत ग्रुप जो है वो रोजाना अटैक करता है और आप उससे आजिज आ गए हैं, यानी कि आप जो है उससे इतना परेशान आ गए हैं कि वो आपके लोगों को कत्ल भी करता है, आपके लोगों को बंधक बना लेता है, फिर आपसे पैसा मांगता है, आपसे जो है माले गनीमत के तौर पर आपका पैसा भी लूट लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब जैसे कि आज का जो हमारा माहौल है या आज की हमारी जो दुनिया है, वहाँ पर तो लॉ है के मुताबिक ऐसे लोगों को पकड़ करके हमारे देश की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जेल में डालेगा, वो ऐसे लोगों को सजा देगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उस वक्त ये निज़ाम नहीं थे, उस वक्त तिजारती काफिलों को अपने काफिलों की और अपने माल की हिफाजत जो है वो खुद करनी होती थी, उनको खुद ही उसका इंतजाम करना होता था। तो जब हर काफिले के ऊपर मोहम्मद और उसके डकैत लुटेरे साथी अटैक कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं और उनको उनका माल लूट रहे हैं, तो भाई वो लोग क्या करते हैं? उन लोगों ने भी जो किया वो उनके पास वही एक रास्ता था, वो वही करते, यानी कि वो लड़ते हैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए, उन्होंने वही किया। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो इस पर भी विक्टिम कार्ड खेले, नबी जो है वो इस पर भी विक्टिम कार्ड खेल गया, सहाबा इस पर भी विक्टिम कार्ड खेले और ये कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो अटैक किया है इन लोगों ने, इसलिए हम लोग ये जंग लड़ रहे हैं और हम लोग जो है इनके साथ लड़ते रहेंगे और ये लड़ते रहे यहाँ तक कि कुछ टाइम के बाद दोबारा फिर से अब अबू जहल जो है वो इस लड़ाई में जंगे बदर में मारा गया और बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग इस लड़ाई के अंदर मारे गए दोस्तों, आप ये देखिए कि माल की, दौलत की और एक ब्रेन वॉशिंग की हद ये थी कि इस जंग के अंदर दो ऐसे वाकयात पेश आए जो कि कोई भी अच्छा इंसान या किसी भी इंसानियत के मौके पर वो पेश नहीं आनी चाहिए थी। दो वाकयात ये हैं कि इस जंग में एक बाप ने एक बेटे को, यानी कि वो बाप जो मुसलमान था उसने अपने काफिर बेटे को, और एक बेटे ने अपने बाप को, यानी कि जो मुसलमान बेटा था उसने अपने काफिर बाप को कत्ल किया था। और मजे की बात यह है कि उन दोनों ही बाप बेटे ने जो काफिर थे उन्होंने उन बाप बेटों को छोड़ दिया था कि तुम मेरा बाप हो, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। बाप ने छोड़ दिया था कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। लेकिन वो जो मुसलमान हो गए थे बाप और वो जो मुसलमान हो गया था बेटा, उन दोनों ने अपने बेटे और अपने बाप को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो काफिर थे और मुसलमानों के साथ जंग लड़ रहे थे। ये जंग बदर में हुआ है दोस्तों, जो कि एक बहुत शेमफुल बात है कि किसी इंसान के हाथों इतना ब्रेन वॉश हो जाए, इतना अंधा बन जाए कि वो अपने ही लोगों को कत्ल कर डाले। और फिर ऐसी चीजों को, ऐसी जंग को मुसलमान बेशर्मी से दिफाई जंग बोलते हैं। मुसलमान बोलते हैं कि हम तो जो है डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, हमारे ऊपर तो उन लोगों ने अटैक किया। अरे भाई, जब आप लोगों को लूटोगे, आप लोगों को मारोगे, आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो क्या करें?